اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کلامہ المجید هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ معزز علماء کرام، علماء دین، مومنین اور تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوبصورت محفل، ایک علمی مرکز جہاں نور علم کی شمع روشن ہے اور پورے علاقے میں ایک روشنی جا رہی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اسی طرح بلندیوں کی طرف لے جائے۔ بہت بڑا کام اور ذمہ داری ہوتی ہے علماء کرام کی کہ تعلیم و تربیت کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں۔ اگرچہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ گفتگو کروں کہ ہم جو امامے والے لوگ ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن ٹائم اتنا مختصر ہے، ظاہر ہے ختم بھی آپ نے کرنا ہے، دور دور سے آئے ہوئے مومنین اور حضرات بیٹھے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اور کچھ مسائل قومی جو ہیں مجھے بتایا گیا کہ ان پہ بھی کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، وہ بھی کچھ عرائض آپ خدمت میں عرض کر دیں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے انتہائی پیارے اور عظیم بھائی مرحوم مغفور علامہ قاضی غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کی کون سی خصوصیات بیان کروں۔ آج اس خلوص سے، جس فخر اور درویشی پن کے ساتھ، جس عاجزی کے ساتھ وہ خدمت کر گئے اور دوستوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ اور پورے علاقے میں جب ان کو دیکھتا تھا کہ لگاتار وہ اس مشن پہ لگے ہوئے تھے، نہ ان کو تھکاوٹ آتی تھی، نہ اپنے آرام کی پرواہ کرتے تھے۔ ہوتے ہیں لوگ خدمت کرتے ہیں بڑے، اور پھر اپنی آسائش کے لیے بڑی بڑی سہولیات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے قاضی صاحب کو خود دیکھا کہ یہاں سے بس پہ سوار ہوتے تھے، اسلام آباد پہنچ جاتے تھے، کوئی پروٹوکول اور ان چیزوں کا محتاج نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو جتنی زندگی عطا فرمائی اس سے بھرپور ان نے استفادہ کیا، اتنے بڑے ادارے بنائے۔ وہ ایک حدیث مبارک ہے نا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع العلم من قلبہ علی لسانہ۔ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جو شخص، یہ تجربہ ہم بھی کر سکتے ہیں نا، کہ جو شخص 40 دن کے لیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، جو قدم اس کا اٹھے خدا کی رضا کے لیے ہو، جو نگاہ اٹھے، جو زبان چلے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، 40 دن خدا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کرے، اللہ اس کے دل پر علم و حکمت کے سرچشمے پیدا کرتا ہے جو جہاں ضرورت ہو وہاں اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے مخلص علماء جنہوں نے یہ ٹھان لی، یہ فیصلہ کر لیا، وہ حضور کے بارے میں ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن یہ فرماتا ہے جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آگے تم سے ایک رسول آیا اور اس کے لیے بڑا گراں ہوتا ہے جب تم کسی تکلیف میں ہوتے ہو۔ تو قاضی صاحب ان شخصیات سے تھے کہ مومنین کی تکلیف کو دیکھتے تھے، خوشی غمی میں پہنچتے تھے ہر جگہ۔ قاضی صاحب، اس علاقے کے لوگ میرے خیال میں قاضی صاحب کو کبھی نہیں بھولیں گے، جس انداز میں انہوں نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے جب شفیق تھے، یہی آیت کہہ رہی ہے کہ شفقت فرماتے تھے لوگوں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم تھے۔ وہ حضور اکرم کی سیرت و کردار اور یہ جو
جو وارث انبیاء ہیں، جو وارثان کتاب ہیں، جو نمائندگان انبیاء ہیں اس معاشرے میں سمجھتا ہوں ان کی یہی ذمہ داری ہونی چاہیے اور ان کو یہی عمل اور کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح قاضی غلام مرتضیٰ نے ادا کیا۔ علماء بڑی محنت کر رہے ہیں ہر جگہ، آپ کوئی مسجد میں بیٹھ کے عبادات کر رہے ہیں، نماز با جماعت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کو پھیلا رہے ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر، مدارس چلا رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، عبادت ہے اور ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی کی جتنی صلاحیت ہے، جتنی قابلیت ہے، اس دائرہ کار میں وہ آدمی کام کرتا ہے۔ لیکن قاضی صاحب نے جو کردار چھوڑا ہے، میں عرض کروں گا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے اپنی زندگی میں آج جس طرح کام کیا، عوام کی جو خدمت کی ہے، کہیں کوئی یتیم و مسکین ہو اس تک پہنچ گئے ہیں، کئی لوگوں کی مشکلات ہیں ان تک پہنچے ہیں، تعلیم و تربیت کے حوالے سے جہاں ضرورت آئی وہاں پہنچے ہیں۔ اور قاضی صاحب نے یہ جو صرف مدارس نہیں چلائے، صرف مساجد نہیں بنائی، بلکہ جو کالجز بنائے، جو ہاسپیٹلز بنائے، ان کی سوچ میں یہ وسعت کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کی زندگی کو پڑھا کہ علماء کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھائیں اور کلمہ پڑھائیں، اصول دین فروع دین پڑھائیں، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، یہ تو یقیناً سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داری ہے جیسے انبیاء آئے تھے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کو کمال تک پہنچانے کے لیے، کمال انسانیت تک پہنچانے کے لیے، پستیوں سے نکالنے کے لیے، زوال سے نکالنے کے لیے، بلندیوں کی طرف لے جانے کے لیے، علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے آگے اس معاشرے کو آپ پستیوں سے نکال کر کمال اور بلندی کی طرف لے جائیں۔ اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب تعلیم و تربیت کے میدان میں اتنا آگے بڑھ کر کام کریں، صرف دینی مدارس نہ بنائیں، کالج بھی بنائیں، سکول بھی بنائیں۔ اور پھر میں اکثر تنظیم میں رہ کر یہ باتیں بہت زیادہ کرتا ہوں اور میں جماعت اسلامی کی مثال عام طور پر دیتا رہتا ہوں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں تعلیم و تربیت کے لیے ادارے قائم کریں، جہاں ضرورت ہے صحت کے ادارے قائم کریں، جہاں ضرورت ہے کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں، جہاں ضرورت ہے روزگار کے لیے یہ کام کریں۔ یہ بڑی خدمت ہے۔ مخیر حضرات جو بیٹھے ہیں ان کو چاہیے، میں نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں اپنے بعض بزرگان اور علماء کو کہ فرض کریں وہ آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں، یتیم کو دیکھتے ہیں، بیوگان کو دیکھتے ہیں، ان کو ایک سلائی مشین ہی لے کر دیتے ہیں، انہیں کوئی فوٹو کاپی مشین لے کر دیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں خدمت کریں۔ میں سمجھتا ہوں ایک معاشرے کو اسلامی بنانا، اس میں عوام کی خدمت کرنا، جوانوں کو تعلیم و تربیت دینا، صحت کے لیے کام کرنا، ان کے روزگار کے لیے کام کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری نبھائیں گے، آج جو معاشرے میں چیلنجز ہیں، یقیناً میں دیکھتا رہتا ہوں کہ آج معاشرے میں مجھے ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے، اچھے ماشاءاللہ بڑے فعال اور ایکٹیو ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈر سے کالج میں بتاتا نہیں ہوں کہ میرے والد عالم دین ہے اور میں عالم دین کا بیٹا ہوں، اس لیے ایک ماحول ایسا ہے کہ اگر میں بتاؤں تو لوگ مجھے کہیں گے وہ تو مولوی کا بیٹا ہے، تو مذہبی ہے، لیکن یعنی مذہب سے نفرت سکھائی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے ہمارے ملک کے لیے۔ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، اس ملک میں یہ حال ہے کہ کالج ہوں، سکول ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، وہاں سیکولرزم کی تعلیم دی جا رہی ہے، بے دینی اور لا دینیت کی طرف معاشرے کو لے جایا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری ذمہ داری ہے آگے لوگوں کو تعلیم دیں، اخلاقیات سکھائیں، قرآن پڑھائیں، وہاں ہماری ذمہ داری یہ ہے آگے دین کے غلبے کے لیے اور دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کام کریں۔ اور آج کا جو جوان ہے، آج انٹرنیٹ پہ، آج جو سوشل میڈیا ہے، آج جو دنیا میں جدید وسائل آئے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم جوانوں تک اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ پہنچائیں تاکہ لوگ یہ تصور نہ کریں نہیں یہ مولوی تو ہمیں صرف مصلی بٹھا دیں گے، نمازیں پڑھائیں گے، بس ختم نہیں۔ علماء میں اب وہ وسعت ذہنی آنی چاہیے۔ ہمارے مدارس میں کمپیوٹر کے نظام الحمدللہ آ رہی ہے، صورتحال ہو رہی ہے، اللہ کرے انشاءاللہ یہ کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ وسیع ہیں، مدارس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ وسیع ہیں۔ اس پہ جیسے قاضی غلام مرتضیٰ صاحب نے کام کیا اور ان کی باقی
فعالیت جو ہے میں چھوڑتا ہوں، چونکہ ٹائم یہی کچھ ہے، میں یہی عرض کروں گا آئیں اسی مشن کو اور اسی انداز کو لے کر آگے بڑھیں، تو بہت کامیابی ہوگی اور معاشرے میں دین کے لیے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ مکتب اہل بیت نے آج جس انداز میں دنیا میں اس معاشرے کی، ایران کے معاشرے کی بات کروں گا، آج جس انداز میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے محنت کی، وہ صرف علم دین نہیں پڑھایا، وہاں تعلیم و تربیت پہ کام کیا، جوانوں کے روزگار کے لیے کام کیا، یونیورسٹی کے لیے کام کیا۔ آج الحمدللہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے اور دنیا ان سے خائف ہے۔ ایک عالم دین ایسا جو معاشرے کے ہر طبقے کے لیے کام کرے گا، تمام جوانب پہ نظر رکھے گا۔ ظاہر ہے جہاں اس کے دوست بہت ہوں گے وہاں دشمن بہت ہوں گے، لیکن وہ ایک ایسی شمع جلا جائے گا اور جو پورے معاشرے میں نور دیتی رہے گی۔ قاضی صاحب کا نام انشاءاللہ آج زندہ و تابندہ ہے اور رہے گا، اور اسی انداز میں یہ ادارے جتنے انہیں بنائے ہیں، ہسپتال بنائے ہیں، کالج بنائے ہیں، مدرسے بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں، انشاءاللہ یہ سارے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ان کی روح پرفتوح کے لیے اور ان کی جنت میں بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل میں آج صبح آنا تھا پہلی نشست میں، لیکن صبح نماز کے بعد قائد محترم کا فون آ گیا کہ آپ جلدی آئیں۔ ظاہر ہے کچھ مسائل ہیں، مجھے ایک چٹ بھی ملی ہے، میں کوشش کروں گا ان مسائل کو تھوڑا بیان کروں اور ٹائم پہ ختم بھی کروں تاکہ بعد میں آنے والے مقررین جو ہیں ان کو بھی ٹائم مل سکے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، انتہائی دکھ بھرے حالات ہیں، نہ ہم میں سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ جس ملک میں 5 دریا ہیں، جس ملک میں ایک وسیع سرحد لگتی ہے سمندر کے ساتھ، جس ملک میں زراعت کا ایک وسیع سسٹم ہے، اس ملک میں آج ہمارے عوام لائنوں میں کھڑے ہو کے آٹے کو ترس رہے ہیں۔ 2 کلو آٹا نہیں ملتا ان کو، اور مہنگائی اتنے عروج پہ پہنچ گئی، اس کو بدقسمتی ہی کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس معاشی بحران ہو، سیاسی بحران ہو، امن و امان کا بحران ہو، دہشت گردی جو ہے وہ ایک سر اٹھا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمرانوں کی ناقص پالیسیاں ہیں، اور میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ جتنا ملک دیکھیں 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، ساتھ ہی انڈیا بھی آزاد ہوا، اور اس کے 10 سال بعد چین آزاد ہوا، لیکن وہ ممالک کہاں پہنچ گیا، اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ ہر وقت خود حکمران کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے انتخاب کے وقت یہ دیکھیں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، ہم نے انتخاب کس کا کرنا ہے، اور خدا کا جو حکم ہے اس کے مطابق اگر جائیں، اگر معاشرے میں یہ تبدیلی آ جائے تو یہ ملک بھی سنور جائے گا اور یہ حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ معاشرے میں یہ تبدیلی نہیں آ رہی، ہماری سوچوں میں اور ہمارے افکار میں تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ میں 2 مسئلوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ جو اسمبلی میں ایک ترمیمی بل پاس ہوا ہے، بہت افسوسناک ہے۔ میں بڑے بڑے ذمہ داران سے ابھی چند دن پہلے بھی سینٹ کے چیئرمین سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے انہیں کہا ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ مد نظر رکھیں۔ خیر انہوں نے بڑی اچھی رہنمائی بھی کی اور کہا علامہ صاحب کا قائد محترم کا خط جو پہنچا ہے وہ بھی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کل ہمارے محترم جماعت اسلامی کے نائب امیر اور ملی اجرائیت کونسل کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ صاحب نے وہاں کانفرنس دی عظمت قرآن اور صاحب قرآن، اس میں واضح انداز میں 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اس ملک میں جو قانون موجود ہے وہی کافی ہے، جس میں ساری قوم متفق ہے۔ 73 کا آئین، نئی ترمیمیں لانا اور نئے قوانین لانا ان کی ضرورت نہیں ہے، جس سے ملت میں افتراق، انتشار اور نفرت پھیلے۔ اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے، دعا کریں انشاءاللہ۔ مسلسل رابطے علماء کے ساتھ اور دیگر شخصیات اور جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ قائد محترم کی رہنمائی میں رابطہ ہے۔ میں فقط ان کو یہ کہا ہے اور باقی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ ہم تو الحمدللہ اس ملک میں صحابہ کرام کے احترام کے علم بردار ہیں، ہمارے قائد ملت جعفریہ اتحاد و وحدت کے علم بردار ہیں، اتحاد کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں مولانا شاہ احمد نورانی، جناب قاضی حسین احمد صاحب، جناب علامہ سید ساجد الندوی صاحب اور دیگر علماء نے جو خدمت کی ہے اتحاد و وحدت کے حوالے سے، یہ قائد محترم فرمایا کرتے ہیں پوری دنیا میں چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، اس طرح کے
فورم جو یہاں ہم پاکستان میں ہم نے بنائے ہیں، مجلس وحدت، مجلس MMA ہو، متحدہ مجلس عمل ہو، یا ملی یکجہتی کونسل ہو، جس میں تقریباً 30-32 جماعتیں شامل ہیں تمام مسالے کی، یہ کام کہیں بھی نہیں ہوا ہے، یہ اس ملک میں ہوا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قائد ملت جعفریہ اور قاضی حسین احمد مرحوم کا بنیادی کردار ہے اس میں، ہم اسی کردار کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب اتحاد و وحدت کی یہ فضا ہے اور آپ کے مراجع کرام کے یہ فتاوی موجود ہیں بالکل، آگے تمام مسالے کے مقدسات کا احترام واجب اور لازم ہے، اور اس میں دوسری بات نہیں ہے، دو ٹوک کہہ دیے پھر اس طرح کی قانون سازیاں کر کے میرے خیال میں شرارت کے علاوہ اور اس معاشرے میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس میں ترمیم لائیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک بنایا تھا تمام مسالک نے مل کر، تمام مذاہب کے لوگ جو بس تھے انہوں نے مل کر بنایا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر۔ اگر کوئی ایسی قانونی ترمیم جو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، مسلک سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کو جس وقت آپ پیش کرتے ہیں اسمبلی میں، ضروری ہے کہ پہلے تمام مذاہب اور تمام مسالک سے مشورہ کیا جائے۔ بغیر مشورے کے اگر، اور پھر وہ جو جس اسمبلی میں پاس ہوئی ہے، آپ جائیں ریکارڈ چیک کر لیں، کل 340 کے ایوان میں کل 21 ممبر موجود تھے آج جن نے یہ پاس کیا، اور وہ تکفیری ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں جناب کے پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر پاس کر دیا ہے۔ قطعاً نہیں ہو سکتا، اسمبلی کے ممبران ہوشیار ہیں اور بیدار ہیں اور جانتے ہیں، ہمارے رابطے اب سب سے، سینیٹر حضرات سے بھی ہیں، سب سے اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کوئی لانا بھی ہے تمام مسالے کو، اور میں یہاں عرض کروں گفتگو لمبی نہ ہو جائے، پیغام پاکستان بیانیہ شاید میری گاڑی میں پڑی بھی ہو، وہ کاپی اگر کسی دوست ضرورت ہو میں دے سکتا ہوں۔ اس میں پیغام پاکستان بیانیہ وہ وقت تھا ملک میں جب انویسٹرز نے آنا چھوڑ دیا تھا، جب سپورٹس کی ٹیمیں پاکستان میں نہیں آ رہی تھی، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان بالکل اس دہشت گردی کی وجہ سے تنہا ہو رہا تھا، تو اس وقت تمام علماء نے مل کر، ذمہ دار علماء سب موجود تھے اس میں، آیت اللہ حافظ حسین صاحب شیعہ علماء کی قیادت کر رہے تھے، اور باقی بھی ہر مسلک کے علماء موجود تھے، قائد ملت کی رہنمائی میں وہ بنا۔ اور میرے خیال میں 16 جنوری تھا 2017 میں، جب اس کا ایوان صدر میں صدر ممنون حسین صاحب تھے، جب اس کا افتتاح ہوا، رونمائی ہوئی اس کی، اس میں قائد ملت تشریف فرما تھے، اب باقی بزرگ علماء بھی سارے تشریف، اور اب تک اس میں 10,000 سے زیادہ تمام مسالک کے جید علماء کرام کے دستخط ہو چکے ہیں۔ وہ ایک ضابطۂ اخلاق تھا، وہ کوئی قانون بنانا یا قانون میں ترمیم، قانون وہی ہمیں کافی ہے جو 73 کا آئین ہے، اس میں ترمیم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ میں نے انہیں کہا کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا آپ کرتے ہیں، توہین سے کیا مراد ہے؟ مثلا میرا ایک مسلک ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں کسی کی توہین نہیں کرتا، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ ہر جگہ بیان کروں گا۔ میں یہاں واضح کہوں، میں نے انہیں کہا کہ شیعہ اور سنی دو مسلک حضور کے بعد شروع ہوئے، آج جو بنیادی توحید پہ ہم ایک ہیں، رسالت پہ ہم ایک ہیں، قرآن پہ ہم ایک ہیں، قیامت پہ ایک عقیدہ ہے، سب 95% ایک ہے، لیکن یہ بنیادی ایک مسئلہ جس پہ اختلاف ہے وہ ہے خلیفہ بلا فصل کا۔ اہل سنت بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ہم خلیفہ بلا فصل حضرت علی مرتضیٰ کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، ہم آذان میں بھی کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر اس کو کوئی سمجھے کہ یہ توہین ہو رہی ہے اور یہ اس قانون کی زد میں لائیں، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کوئی 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ اس ملک میں نہیں ہے، کروڑوں کی آبادی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ توہین سے کیا مراد ہے۔ پھر آگے صحابیت کے حوالے سے ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، میں سب بزرگان جو ہیں جتنے سب ہم ان کو صحابی تسلیم کرتے ہیں اور ہر جگہ یہی تبلیغ کرتے ہیں کہ سب کا احترام کریں، لیکن ان کو نہیں مانتے جنہوں نے خلفائے راشدین کے خلاف تلواریں اٹھائی ہیں، نہیں مانتے ہم ان کو۔ ان کا اگر احترام ہم سے زبردستی کراؤ گے ہم نہیں مانیں گے۔ ہم ظاہر ہے ہم ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے وہاں بھی کہا اور تمام علماء کی خدمت میں عرض کیا کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان میں پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، سب کے لیے معیار ایک جیسا بنائیں۔ اگر پہلے کے مقابلے میں کوئی تلوار اٹھائے تو وہ لعنتی بن جاتا ہے، اگر
جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور ان کو اگر تم لاؤ گے کہ ان کی توہین پہ سزائے موت ہے، پھر جو نفس رسول ہے، جو نفس رسول ہے علی مرتضیٰ، اس کی جن نے توہین نہیں کی، صرف تلواریں اٹھائی ہیں اور ممبروں سے تبرئے کی ہیں، پھر ان کی سزا آپ کیا تجویز کریں گے؟ ہم بالکل واضح ہیں، ہم اصولی لوگ ہیں، ہم دلائل ملی یکیتی کوثر میں بھی ہم دلائل کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، آئیں ان دلائل کے مقابلے میں ہمیں بتائیں۔ یا کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ جناب حضرت حمزہ سید الشہداء کو کا جگر نکال کر چبانے والے کوئی شخصیت، میں اس کا احترام کروں، میں نہیں کر سکتا۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں، جن نے رسول کا دل دکھایا میں نہیں کر سکتا۔ اگر ان کو مسئلہ کر کے ان کے اعضاء کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا ہوا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ واضح کریں، صحابیت کا دائرہ واضح کریں۔ ہمارے نزدیک واضح ہے بالکل، ہم ایسے لوگوں کا، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک مقدسات ہوں گے لیکن میرے مقدسات نہیں ہیں، میں یہ بات نہیں مانتا۔ اور پھر دوسری بات میں نے یہ کہا کہ کیا آپ جناب ابو طالب کو، جن کے گھر میں حضور پل کر جوان ہوئے ہیں اور علماء جانتے ہیں 30-35 سال سے زیادہ کا عرصہ ابو طالب کے دسترخوان پہ رحمت للعالمین بڑے ہوئے، اب اگر ان کی کوئی توہین کرے گا مجھے بتائیں، تم خاموش رہو گے؟ کیا اس قانون کے دائرے میں جناب ابو طالب کا تقدس آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور پھر اگر حضور کے والدین کو کوئی کافر کہے گا میں کیسے برداشت کروں گا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا سلسلہ نسب جو ہے جناب آدم سے لے کر آج تک وہ طاہر اور مطہر ہے، اس میں نہ شرک کی نجاست ہے، نہ کفر کی نجاست ہے، نہ فسق و فجور کی نجاست ہے۔ ہم تو بالکل کلیئر ہیں اپنے عقیدے میں، اور حضور کو بھی ہم معصوم سمجھتے ہیں، عصمت کے اعلیٰ درجے میں سمجھتے ہیں۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا رسول اب بولتا نہیں ہے جب تک وحی الہی نازل نہ ہو، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، مطلق ہے، خواہ جس دن تشریف لائے 12 یا 17 ربیع الاول کو، اس دن سے لے کر روز وفات تک رسول نے جو جو کہا، جو جو کیا، اب وحی الہی کے مطابق ہے، اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہے۔ اب ہم اس عصمت میں یقین رکھتے ہیں، ہم ان کے والدین کو بھی مقدسات میں سمجھتے ہیں، تو یہ باتیں سب کے ساتھ ہوئی اور منطقی باتیں ہیں۔ میرے ایک دوست مرحوم ہو گئے، خدا رحمت کرے، وہ ان کے ساتھ ان مسائل میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دلیل کسی کی توہین نہیں کرنی، دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ کہیں نہیں الجھو ایسے ترامیم اور ان مسائل پہ، یہ مجھے پتہ ہے شخصانہ ہے چند تکفیریوں کا، اور جیسے لیاقت بلوچ صاحب جیسے لوگ بڑے واضح انداز میں جانتے ہیں آگے یہ کس طرف سے شرارت ہو رہی ہے اور کیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسئلے کو سمجھیں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں، اس کی بنیاد کو سمجھیں، کون آئے جنہوں نے اسمبلی میں کسی کو کہا کہ یہ لے آئیں اور پاس کرائیں، ان کی جڑوں کو سمجھیں کہ ان کا مشن ہی پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی پھیلانا ہے اور فتنہ و فساد پھیلانا ہے۔ ہم اس ملک میں ایسے نہیں ہونے دیں گے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ آج تک میں یہاں تک کہتا ہوں، گفتگو لمبی ہو گئی، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ مجھے کافر کہتا ہے نا تو آپ بے شک کہتے رہے، خدا کے ہاں تم نے جواب دینا ہے، لیکن یاد رکھنا میں امام جعفر صادق کے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے مولا کا یہ فرمان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ فہو مسلم، وہ مسلمان ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر تو مجھے کافر ساری زندگی کہتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، لیکن میں جواب میں یہ کہوں گا کہ میرا مولا یہ کہتا ہے کہ اگر تو کلمہ پڑھتا ہے میں تجھے کافر نہیں کہوں گا، میں تجھے مسلمان کہوں گا۔ یہ بالکل واضح، ہم تو ان اصولوں کے قائل ہیں، ہم دلائل کے قائل ہیں، ہماری بنیاد ہے، بے بنیاد باتیں ہم نہیں کرتے۔ ہم کسی مسلمان کو اس طرح کافر، ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہوا کہ ہم تکفیر کے فتوے لگائیں، نہیں لگا سکتے۔ جو مسائل ہیں آئیں ٹیبل بیٹھ کر حل کریں، ان مسائل کے حل ہمارے مراجع نے کر دیے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ آخری نقطہ، ٹائم میرا ختم ہے۔ ہمارے انتہائی معزز اور محترم بھائی اور پیارے بھائی اور تنظیمی حوالے سے انتہائی ایکٹیو اور فعال جناب علامہ سید ناظر عباس تقوی اس وقت سعودیہ کی جیل میں ہیں۔ میری پرسوں شام بھی ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی۔
الحمدللہ کچھ علماء کرام نے، اہل سنت کے علماء کرام نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ وہ پہلے 3 دن وہ غائب رہے، اس کے بعد ان کے ساتھ جب میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں۔ تیسرے دن یا چوتھے دن ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کون سے حوالات میں ہیں، کہاں وہ بند ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنا آدمی بھیج سکتے ہیں کہ ان کی حوال پرسی کرے، ان کو کھانا پہنچائے، ان کی دوائیاں پہنچائے، ان کو کپڑے پہنچائے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت سے اب تک، اس کے بعد ہم نے انہی کے ذریعے سے کوشش کی۔ میں وزارت خارجہ کا بھی شکر گزار ہوں، جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب وہ جو سندھ کے منسٹر ہیں، ان سے میں ملا۔ انہوں نے وزیر خارجہ سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ وزارت خارجہ بھی ایکٹیو ہو گئی، اور وہاں جو مشن ہے سفارتی وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ سفیر کا بھی شکریہ، اور وہاں جو دیگر لوگ جو آج آ رہے ہیں ناظر عباس کے پاس اور مسلسل کام کر رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کو یہ سہولت بھی، ہم نے یہ چینل استعمال کر کے ان کو یہ سہولت بھی دلا دی کہ وہ فون پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں چاہیں محدود پیمانے پر وہ بات کر سکتے ہیں۔ میری اب تک اتنے 1 مہینہ ہو گیا، تقریباً 2 دفعہ ان کے ساتھ فون پہ بات ہو چکی ہے۔ وہ آپ سب کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں خصوصی طور پر نماز جعفر تیار پڑھ کر اس سید کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اب آخری جو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر دینا چاہتا ہوں۔ آغا صاحب کو میں نے 3 دن پہلے ہی بتایا کہ وہاں سے خبر آئی ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ان کا ڈیپورٹ کرنے کا بھی جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مہینہ 1.5 چل جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے انہیں ڈیپورٹ۔ امام کعبہ کے ساتھ بات ہوئی، امام صاحب نے فرمایا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ علامہ ساجد ندوی صاحب کے جماعت کے رہنما ہیں، لذا میں ریاست حرمین کی طرف سے یہ کیس ان کے خلاف بنا ہوا تھا، میں سب کیس واپس کرانے کی ہدایت کرتا ہوں اور ان کو ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے ان کی جو قانونی مراحل ہیں، کچھ ریاض ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں وہ جو ان کی فائل موجود ہے، ان کی فیملی کو بھی بتا دیا ہے، دوستوں کو بتا دیا ہے، آغا صاحب کو پتہ ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ احتمال غالب ہے کہ 10 دن کے اندر آغا ناظر عباس صاحب انشاءاللہ ہم میں موجود ہوں گے۔ خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ میں پھر سب انتظامیہ کلیہ اہل بیت کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس مشن کو بڑی محنت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے دوست جو ہیں سب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے برادر معظم جناب علامہ سید واجد ندوی صاحب ان کے قریبی دوست اور ہمکار تھے، اور اس مدرسے کی اور ان سب اداروں کی ایک جان ہے اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، ان کے لیے دعا گو ہیں، اور قائد محبوب کی طول عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس مشن کو اسی طرح لے کر، اس کاروان کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔